اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور اور رکو نمبر 4 یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کی بنیادی اسباب پر پہرا بٹھانے کے لیے قرآن مقدس نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بیجا مداخلت نہ ہو اور اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا یہ کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جانے سے بے حیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے، لہذا بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اجازت لینے کا طریقہ قرآن مقدس نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان دروازے پر چلا جائے اور السلام علیکم کہے، اور اندر سے جب جواب آ جائے اور پھر اجازت لے کر اندر داخل ہو جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دروازے پر کھڑا رہے اور سلام کرے لیکن اسے لگ رہا ہے کہ میرے سلام کا جواب اندر تک نہیں پہنچ پائے گا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آدمی باہر سے کھٹکھٹائے، یہ کنڈی کھٹکھٹائے گا یا دستک دے گا، اور اندر سے والا جب باہر آ جائے تو سب سے پہلے اسے سلام کرے اور سلام کے بعد پھر اجازت مانگے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کو پورا پورا جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام کسی اور کا ہے، یعنی اگر کوئی گھر کسی اور کا ہے اور بظاہر خالی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، تب بھی اس میں بنا اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً تو یہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی آدمی اس میں ہو اور ہمیں اس کے ہونے کا علم نہیں ہے، تو لہذا تب بھی بنا اجازت کے داخل ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو مالک کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اجازت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار ہم نے اجازت مانگی اور گھر والوں نے انکار کر دیا، اندر آنے کی اجازت نہیں دی، تو اس صورت میں بھی اندر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، آدمی کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اس سے مراد وہ عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلا عوامی مسافر خانے ہیں، ہوٹل کے باہر والا حصہ ہے، ہسپتال ہے، ڈاک خانے ہیں، اسی طرح پارک ہے، مدرسے وغیرہ ہیں، یہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی یہاں وہ عوام کو ایک عام فائدے کی چیز ہے۔ پارک کے اندر ہر ایک جا کر بیٹھ سکتا ہے، ہسپتال میں ہر ایک آدمی جانا ہے اور اسی کے فائدے کے لیے چیزیں بنی ہیں، مدرسہ ہے اس کا پورے جو اس کی بلڈنگ ہے تو اس کے اندر انٹری کرنے کے وقت اجازت کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، انہی میں سے اگر کسی کا پرسن کوئی ہو، مثال کے طور پر آپ ہسپتال میں چلے گئے اور ہسپتال کے اندر کوئی روم ہے جہاں ڈاکٹر کا پرسنل روم ہے، جہاں ڈاکٹر آرام کرتا ہے، رہتا ہے، اگر آپ کو اس روم میں جانا ہے تو پھر اس روم میں جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ آپ مدرسے کی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ انٹری کر رہے ہیں مدرسے میں، تو بنا اجازت کے آ سکتے ہیں، لیکن اندر اگر آپ مدرسے میں آنے کے بعد آپ کو دفتر میں جانا ہے یا کسی اساتذہ کے کمرے میں جانا ہے تو آپ کو وہاں جانے کے لیے اجازت اندر لینی پڑے گی، مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ عوامی چیزیں ہیں اور یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہوٹل ہے، پارک وغیرہ ہے، تو یہاں عوام کے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہاں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہاں سے قرآن مقدس نے اگلی 2 آیتوں کے اندر مردوں اور عورتوں کو سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اولاً مرد اور عورت دونوں کو قرآن مقدس سے ان 2 آیتوں کے اندر 2 چیزوں کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کی ہے، آنکھوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کی، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان برائیوں کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، لہذا ایمان والے مرد اور عورت دونوں سے رب مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا بھی اہتمام کیا ہے، کرنے کی تاکید کی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر کن کن مردوں سے عورت پردہ نہیں کر سکتی ہے، وہاں بنا پردے کے رہ سکتی ہے، ان کو بھی قرآن مقدس نے اگلی آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی داڑھیوں کے آنچل اپنے گربانوں پر ڈال دیا کرے اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے۔ اب یہاں سے قرآن مقدس نے یہاں تک تو بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، عورتوں پر خصوصاً پردے کا اہتمام ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے بلکہ انہیں چھپا کر رکھے۔ یہاں سے قرآن مقدس یہاں سے جن جن کا ذکر فرمایا گیا ان کے سامنے پردہ اس اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں کبھی کبھار چہرہ وغیرہ کھلا بھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کون کون سے ہیں دیکھیے، یہاں سے کہا سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، اس سے مراد ہیں غلام وغیرہ، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے گھر کے اندر بالکل جس کے جنسی خواہشات نہیں ہے، یا کوئی ایسا اللہ والا ہے جس کو کچھ جنسی خواہشات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی عورت بنا اس کے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ ہاتھ وغیرہ یا کھلا بھی رہ جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہیں، انہیں عورتوں کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی عورتیں کھلا بیٹھ سکتی ہیں۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زیب زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ یہاں سے قرآن مقدس نے یہ بھی فرمایا ہے، عورتیں جو اپنے پاؤں کے اندر جو وہ پازیب لگا رکھتی ہیں تو وہ چلتے وقت اتنا زور سے نہ چلیں کہ پازیب کی آواز آئے اور غیر محرموں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح حاصل کر لو۔ آگے ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت تک نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اگر بہت وسعت والا ہے تو سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس صورت میں جہاں بے حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکامات دیے گئے ہیں،
وہیں انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہشات موجود ہے اس کو حلال طریقے سے بھی پورا کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد یا عورت نکاح کے قابل ہوں، تمام متعلقین وارثین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح ہو جائے، اور یہ اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تو وہ وسعت والا ہے، گنجائش ہے اس کے پاس، لیکن نکاح کے نتیجے میں بیوی بچوں کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں وہ غریب مفلس نہ ہو جائے، بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے سے نکاح کر لینا چاہیے۔ پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرما دے گا۔ البتہ اگلی آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے پاس اس وقت بھی نکاح کی وسعت نہیں ہے، تو ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں وسعت پیدا کر دے گا اس وقت تک وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک گنجائش ہے انسان کے پاس تو کوشش کرنی چاہیے جلد از جلد نکاح کروانے کی۔ نکاح جلدی ہو جائے گا تو وہ اولاد بھی برائیوں سے بچ جائے گی۔ رہا رزق کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ نکاح پر قدرت ہی نہیں رہ سکتا ہے، نکاح کے لیے مہر چاہیے ہے یا تھوڑا بہت جو خرچہ ہے اتنا بھی اگر اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو پھر قرآن مقدس نے اگلی آیت کے اندر اس فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور صبر و استقامت سے اپنے ایمان کو بچا کر رکھے۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتب کا معاہدہ کرنا چاہے، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتب کا معاہدہ کر لو، وعدہ کر لو۔ اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے بجائے بدکاری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ جب غلاموں اور باندیوں کا رواج تھا اس وقت وہ اپنے آقاؤں سے یہ معاملہ کر لیتے تھے کہ وہ ایک طے شدہ رقم کما کر اپنے آقاؤں کو دیں گے، جس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ مکاتب کہلاتا ہے، بدلہ مکاتب کہلاتا ہے، معاملہ مکاتب۔ اس آیت نے آقاؤں کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب ان کے غلام یا باندیاں ان سے یہ معاہدہ کر لیں تو انہیں چاہیے کہ قبول کر لینا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایسے غلاموں اور باندیوں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ جلد از جلد آزادی حاصل کر لیں۔ جاہلیت میں یہ رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی باندیوں سے عصمت فروشی کروایا کرتے تھے اور اس طرح ان کو بدکاری پر مجبور کر کے پیسہ کماتے تھے۔ اس آیت نے اس بری رسم کو شدید گناہ قرار دے کر اسے ختم کرنے کی تلقین کی ہے۔ آگے جو ذکر ہے کہ جس کنیز کو اس کی مرضی کے خلاف بدکاری پر مجبور کیا گیا ہے اس کو مجبور ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے بدکاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہو۔ نیز اس بدکاری کی شرعی جو سزا بھی جو ہے وہ اس باندی کو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس کی مرضی نہیں تھی، لہذا اسے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن مالک کو یہ حکم ہے کہ وہ اس طرح کی گنہونی حرکت ہرگز نہ کرے۔ آگے ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے اس طرح کی کھلم کھلا ہر ایک دلیلیں ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان سب کی ہم نے مثالیں بھی قرآن مقدس ہر ایک کی مثالیں دے چکا ہے، ظالموں کی مثالیں بھی اور نیک لوگوں کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں قرآن مقدس کے اندر، کہ جو اچھے لوگ تھے، نیک تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جو برے رہے ہیں جنہوں نے بدکاری وغیرہ کی ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ اس رکوع کے آخر میں فرماتے ہیں اور یہ سب کچھ ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ایک نصیحت کا ذریعہ ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔